دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں عرض کرنی. دو چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی میں، ضرور ان کا خیال کریں. ایک تو زندگی کو با مقصد بنائیں. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن کے زیادہ مریض امیر گھروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس دولت کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ عجیب ہو گئی، ان کے پاس آ گئی. جس منصب اور عہدے کا وہ لالچ رکھتے ہیں وہ آ گیا. اب اس کے بعد زندگی زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن کے مرض بڑھ جاتے ہیں. مقاصد زندگی میں بڑے پیدا کریں، بڑے، اور کچھ بڑا کام زندگی میں کرنے کا ارادہ کریں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے درخت لگایا نا زمین پہ، جب تک کوئی چرندہ پرندہ یا انسان نفع اٹھائے گا نا، اللہ لگانے والے کو اجر عطا کرے. ہماری نا یہ سوچ کبھی نہیں بنتی کہ یار چلو میں نے اپنے گھر کے اندر اتنی محنت کی ہے، اور جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا اس کے باہر نا بالکل گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے. اس نے اتنا رقم وہاں خرچ کر لی ہے، وہ اگر چند ہزار یہاں بھی لگا دیتا رفع عامہ کے لیے. آپ حضرت سے پوچھ لیجئے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا نفع ہے، اور لوگوں کا رستہ کشادہ کرنے کا بھی بڑا نفع ہے. لوگوں کے لیے کسی قسم کا بھی احسان ثواب ہم کرتے ہیں، ہمارے یہاں مروجہ طریقے کے مطابق کر دیا جاتا ہے، بڑا اچھا ہے، وہ بھی بڑا عمدہ ہے. لیکن حضرت صاحب نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں غلام آزاد کرنا چاہتی، تو حضور میں اگر کسی کی گردن چھڑا دوں، غلام آزاد کرا دوں، گردن پس جاتا ہے وہ بندہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے. تو یہ معنی اس سے لے لیں، اس روایت سے یہ والا معنی کر لیں. کہا اگر میں غلام آزاد کر دوں تو میری اماں کو فائدہ ہوگا؟ تو قریب نے فرمایا ضرور آزاد کر، رب تیری اماں کو اس کا اجر ادا کرے. چل تو بھی کسی کا قرضہ معاف کر دے اماں کے سارے ثواب. چل وہ جس کو تو نے ایڈوانس دے کے رکھا ہوا ہے نا ملازمت پہ، اور تنخواہ بھی پوری نہیں دیتا اور بیچارہ جا بھی نہیں پاتا، چھوڑ دے اس کے پیسے ایڈوانس کے، اسے آزاد کر دے، اس کا ثواب بھی تیری والدہ کو جائے گا. تھوڑا سا نا زندگی میں کوئی کارنامہ، کوئی خدمت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی. اور پھر حضور نے اگلی بات بھی پوری کھول دی تاکہ کسی بندے کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے. فرمایا مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی کام زندگی میں جو خیر کام سے ممکن ہو سکے، کوئی کام، اور ایک خاص پہلو اس میں پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہو گیا. مسلمان بڑے بافیض تھے، بڑے برکت والے تھے، اس جماعت سے لوگوں کو ہمیشہ نفع ہوا، دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے. لیکن آج حالت یہ ہے، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. تھوڑا سا نا دوسروں کے، حضرت صاحب موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ، ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں. مناظرین اپنے دلائل بھی پڑھتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے. علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافعی کے درمیان بھی. کسی بندے سے نا اگر کبھی کوئی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو وہ دلیل تک ہونا چاہیے. دلیل مل گئی تو اختلاف ختم. ہمارے یہاں اختلاف اب دلیل کی حد تک، رائے کے اختلاف کو، صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے. میں اب تو کم جگہوں پہ جاتا ہوں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں نا، ابھی 2 پرچیاں ہیں میری جیب میں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں پرچیوں والا مولوی نہیں ہوں، کسی مناظر کسی مولوی کو دیجیے گا. لیکن ہر جگہ پرچی جو باتیں طے ہے نا، بالکل 100% طے ہمارے بزرگوں نے طے کر دی، ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے. اختلاف رائے ہو جاتا ہے. جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو طے کرتے نہیں گزارتے، وہ آگے بھی بڑھتے، وہ کچھ کام بھی کرتے. یہ کیا بات ہوگی کہ دیکھیں نا صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا، لیکن دلیل کی حد تک. حضرت عمر فاروق ممبر پہ تشریف فرما ہے، کوئی حکم دینے لگے، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے. یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے.
حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، یا حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے کہا عمر نہ آپ کا حکم مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ کل جب سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ اس کی یہاں تہمت بن سکتی تھی، یہاں کرتا، اور آپ نے کرتا بھی بنایا ہے اور تہمت بھی بنائی، یہ 2 کیسے ہو گئی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو صرف تعریف نہیں سننی چاہیے، اس کے اندر تنقید کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ارشاد فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو، وہ تمہیں نکار دیتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لاتے ہیں جو تمہارے فائدے کی ہوتی، غور سے سنے تمہارا مخالف کیا کہتا ہے، لیکن حوصلہ ہی نہیں ہوتا، عادت بن جاتی ہے۔ اب تو کچھ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ پہ بندہ رکھا ہوا ہے خوشامد کرنے کا، کیونکہ وہ بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، اور ایسی رٹی رٹائی کہانی سناتا ہے کہ جس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو ہوتا ہے، تو پوری کر کے یاد کر لیں۔ عزیز بھائی، تنقید کا حضرت عمر بڑے جلالی ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، پوری بات تسلی سے سنی اور بڑے علم اور بردباری سے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا حضور آپ نے حکم دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگے چونکہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھی اور سب کو ایک ایک ملی تھی، تو ایک میرے والد کو ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی، میں نے سیدنا عمر کو دے دی اور ان کا کرتا بھی بن گیا اور تہمت بھی بن گئی۔ اب جو سامنے بیٹھے تھے نا جنہوں نے اعتراض کیا تو انہیں دلیل مل گئی ہے، جواب مل گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صحیح بتائیں، نہیں میں گھر بھی جاؤں گا تلاشی بھی لوں گا، نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر حلف بھی لوں گا، دلیل مل گئی، قربان جائے۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان۔ فوری طور پہ دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر اب آپ بات کریں، ہم آپ کا حکم بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے۔ چونکہ اختلاف رائے دلیل کی حد تک تھا، دلیل مل گئی اور ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، طے ہو گئی۔ تو عزیز بھائی بیٹھ گئے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ کھلاڑی ہے تو پھر کٹھے بھی تھے، آپ بھی کرنے پہلے اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ تو سیاحوں کام تو نہیں نا جی۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب ہم چاہیں گے نا کہ ہم سے اللہ کوئی کام لے لے تو پھر تھوڑا سا ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بڑا آدمی دیر سے آتا ہے، لیکن بڑا آدمی کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے لیے بیچارہ منتظر بیٹھا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہٹو بچوں کی داستانوں میں کئیوں کے دل ٹوٹ جائیں۔ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، احساسات کا، ہمارے ہاں نا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اپنی ذات سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے احساس رکھا، احساس۔ میں اپنے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ آ گئے، اب وہاں 3-4 مفتیان کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے فتاوی جات کی تصدیق لینی ہے۔ تو بابا جی آ گئے تو وہ اب سادی باتیں، بیٹا بڑا تنگ کرتا ہے، ساری باتیں بہو کی مانتا ہے، شادی سے پہلے بڑا نیک۔ یہ بھی بندہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، ورنہ جو پہلے نیک ہوتا ہے بعد میں بھی نیک ہی ہوتا ہے، اور جو پہلے نہیں ہوتا وہ بعد میں بھی کسی اور کا نام لگ جاتا ہے، ورنہ وہ بعد میں بھی معاملہ ایک۔ تو ساری نہ سادی باتیں حضرت اس کو جواب دیتے ہیں۔ پھر اس نے وہ ساری تسلیوں کے بعد کہا مجھے تعویذ بھی چاہیے۔ ایک لکھا تو اس نے کہا نہیں ایک برکت کا بھی چاہیے، اس نے کہا ایک تعویذ مجھے نظر کا بھی چاہیے۔ تو وہ تسلی لے کے وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ ایک مفتی صاحب کہنے لگے حضور اس طرح کے بندے میرے والے کا نہیں ہیں۔ حضرت فرمانے لگے کیوں؟ اس بیچارے نے نا مجھ سے ہی مطمئن ہونا تھا، اور فرمانے لگے میں نے تسلی دے دی ہے، رات سکون سے سو جائے گا۔ بتاؤ نا میرا رب کتنا راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو احساس ہے نا کسی کا، یہ جو احساس ہے، یہ جب طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے نا، جب اس کے اندر جب ذوق پیدا ہوتا ہے۔ میں جمعہ لیٹ نہیں کرتا اس لیے کہ جب مجھے کو لیٹ کرے تو مجھے تکلیف ہو، اس لیے میں بھی نہیں کسی کو لیٹ کرتا۔ میں کہتا ہوں جب میں لیٹ نہیں ہونا پسند کرتا تو کوئی بیچارہ کیوں لیٹ ہو۔ تھوڑا سا احساس، میں نے کہا تھا بات ختم کرنی ہے،